بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، آج آپ حضرات کو ایک ایسی عورت کے بارے میں بتلاؤں گا جو زمانے جاہلیت میں کچھ زیادہ مشہور نہیں تھی، لیکن اسلام کے آنے کے بعد حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد وہ اتنی زیادہ مشہور ہو گئی کہ احادیث کی کتابوں میں اس کا تذکرہ آیا، جس کا نام عاتقہ بنت خالد المخزومی رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور جن کی کنیت ام معبد ہے۔ جن احادیث میں ان کا تذکرہ حدیث ام معبد کے نام سے آتا ہے کہ ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 53 سال کی ہوئی، حضور کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم ہوا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب روانہ ہوا، ان کے ساتھ جو حضرت صدیق اکبر کے غلام تھے، اور پھر راستے میں ایک آدمی کو ساتھ لیا تھا جو راستہ دکھاتا تھا۔ غار ثور میں 3 دن قیام کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت صدیق اکبر نے مشورہ کیا کہ اگر ہم مدینے کے راستے سے مدینہ جائیں گے تو مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی یہ مشرک ہم کو پکڑ لیں گے، اس لیے ہمیں کوئی نیا راستہ ڈھونڈنا چاہیے۔ اس مشورے پر انہوں نے غار ثور والا راستہ اختیار کیا، جو آج بھی مدینہ کی طرف نہیں جاتا ہے بلکہ وہ یمن کی طرف راستہ جاتا ہے۔ الغرض 3 دن وہاں پر قیام کرنے کے بعد حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے ساتھ مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ 4 لوگوں پر مشتمل چھوٹا سا قافلہ چلتے چلتے راستے میں حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا کے خیمے سے ان کا گزر ہوا۔ یہ عورت بہت ہی غریب اور مسکین بوڑھی عورت تھی۔ راستے میں ان کا خیمہ پڑتا تھا، جو بھی وہاں سے گزرتا تو دل کی مالداری ان کے اندر بہت زیادہ تھی، اس کی وجہ سے ہر گزرنے والے کی یہ خاطر تواضع کرتی، مہمان نوازی کھل کے کرتی جتنا ان کے پاس ہوتا، کسی کو ستو، کسی کو کھجور، کسی کو پانی۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر بھی یہیں سے گزرے اور یہیں پر رکے۔ رکنے کے بعد آج کے دن ام معبد کے گھر میں کچھ نہیں تھا۔ اللہ کی قدرت، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے میں سے غالباً صدیق اکبر نے ان سے پوچھا کہ کھانے کے لیے کچھ ہے، گوشت وغیرہ، کھجور وغیرہ، ستو وغیرہ کچھ؟ انہوں نے کہا کہ اگر ہوتا تو آپ کو مانگنے کی ضرورت نہ پڑتی، آج کچھ بھی نہیں ہے۔ تب تک حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کونے میں ایک کمزور سی بکری پر نظر پڑی۔ ان سے پوچھا کہ یہ بکری ادھر کیوں ہے؟ کہا کہ یہ اتنی لاغر اور کمزور ہے کہ یہ جنگل میں چرنے نہیں جا سکتی ہے، خود چر نہیں سکتی ہے، ریوڑ کے ساتھ چلے تو پیچھے رہ جاتی ہے، اس لیے اس کو گھر میں ہی رکھا ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اجازت طلب کی کہ مجھے اس بکری کے دودھ نکالنے کی اجازت دو۔ چنانچہ ام معبد نے کہا میرے والدین تم پر قربان، اگر اس کے اندر دودھ ہے تو آپ دودھ نکال سکتے ہو۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور بسم اللہ پڑھ کر بکری کے تھنوں پر ہاتھ رکھا، اور اتنا پیالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھا کہ جس سے 7-8 آدمی شکم سیر ہو سکے، وہ پورا پیالہ بھر گیا۔ سب سے پہلے آئے اور ام معبد کو پلایا، اس کے بعد قافلے میں جتنے لوگ تھے ان کو پلائے، اور آخر میں خود پیا۔ پھر دوبارہ گئے، دوبارہ سے دودھ نکالا، اور دودھ نکال کر وہ پیالہ ام معبد کے حوالے کر دیا۔ یہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جب ام معبد نے دیکھا تو وہ پریشان اور ششدر رہ گئی۔ انہوں نے سوچا کہ یہ مبارک شخص کون ہے۔ اب جب شام کو ان کے شوہر ابو معبد گھر آئے تو انہوں نے ان سے دریافت کیا کہ یہ دودھ کہاں سے آیا؟ ہماری بکریاں تو چرنی تھی، گھر میں بکری تھی، اس کو بالکل بھی دودھ نہیں تھا، وہ تو بالکل سڑیل تھی۔ تو اس کی وجہ سے ام معبد نے کہا کہ یہ دودھ اس طریقے سے آیا، پورا واقعہ ان کے سامنے بیان کیا۔ ان کے شوہر نے ان سے کہا کہ مجھے ان کی شکل و صورت کے بارے میں، ان کے اوصاف کے بارے میں بتاؤ۔ تو پھر حضرت ام معبد نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے بعد جو منظر کشی کی ہے، یہ منظر کشی من جانب اللہ ہی ہو سکتی ہے۔ کوئی انسان کسی کو ایک ہی مرتبہ دیکھنے سے اس کے اتنے اوصاف نہیں گنوا سکتا جتنے حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا نے
حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف ایک ہی نظر میں گنوائے. جب ان کے شوہر نے ان سے پوچھا کہ میں اوصاف بیان کرو تو انہوں نے کہا کہ رأیت رجلا ظاہر الوضاءۃ، کہ میں نے ایسے آدمی کو دیکھا ہے جو چمکتا ہے، چمکنے والا آدمی کو دیکھا. ابلج الوجہ حسن الخلق، تابناک چوڑے چہرے والا، بلند و پیارے اخلاق والا. لم تعبہ خجلۃ، ان کا پیٹ نہ اتنا زیادہ باہر نکلا ہوا کہ انسان کو اچھا نہ لگے. ولم تدری بہ صعلۃ وسیم قسیم، فی عینہ دعج وفی اشعارہ وظف وفی صوتہ صحل وفی عنقہ سطع فی لحیتہ کثات احور اکحل ازج اقرن شدید سواد الشعر اذا صمت علاہ الوقار واذا تکلم علاہ البہاء. اجمل الناس وابہاہم من بعید واحسنہ واحلاہ من قریب. حلو منطق فصل لا تزر ولا هدر كان منطقه حرات نظم ينحدرون. ربعة لا تفخمه عين من قصر ولا تنشوه من طول. حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور کے اوصاف بیان کیے کہ چمکتا ہوا چہرہ، بلند و پیارے اخلاق، پیٹ اتنا باہر نکلا ہوا بھی نہیں کہ دکھنے میں اچھا نہ لگے، جس کی خوبصورتی ختم ہو جائے. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگ جو ہے، مانگ کے بال نہ گرے ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں موٹی اور بہت زیادہ خوبصورت، اور آنکھوں میں لال ڈورے، بہوں کے بال گنے ہوئے، آواز میں رعب و گرج مگر میٹھی، بہت میٹھی، گردن اونچی اور لمبی، آنکھیں سرمگی اور خوبصورت، پلکیں گنی اور خمدار اور خوبصورت، بال گہرے سیاہ اور گنگریالے. جب چپ ہوتے ہیں تو سکون و وقار اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، اور جب بات کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ چاندنی چھا گئی ہے. اور جب دور سے کوئی آدمی اس کو دیکھتا ہے کہ بہت ہی زیادہ حسین و جمیل لگتے ہیں، اور جب نزدیک آتے ہیں تو بہت ہی زیادہ پرکشش اور خوبصورت لگنے لگتے ہیں. ان کا کلام شیریں کلام ہے اور صاف صاف گفتگو کرنے والے ہیں، نہ ضرورت سے زائد بات کرنے والے اور نہ مقصد سے کم بات کرنے والے. یہ اوصاف انہوں نے بیان کیے، لمبی چوڑی حدیث سے کہ انہوں نے اوصاف بیان کیے تو ان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اوصاف من جانب اللہ ان کے ذہن میں ڈالے گئے تھے، ورنہ کوئی انسان ایک ہی مرتبہ دیکھنے سے اتنے اوصاف کسی کے بیان نہیں کر سکتا ہے. بعد میں چل کر ان دونوں نے، بعض روایت میں آتا ہے کہ ام معبد نے تو اسی وقت حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے بعد، اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بکری کے تھنوں سے دودھ نکالا تو اسی وقت وہ سمجھ گئی تھی اور اسی وقت اس نے اسلام قبول کیا. اور بعض حضرات نے کہا کہ بعد میں چل کر ام معبد اور ابو معبد نے مدینہ جا کر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کیا. یہ ان کا واقعہ تھا کہ انہوں نے کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی اور حضور کے اوصاف کو کس طریقے سے بیان کیا.